خدا ہو زندگی میں. لڑکا جوان تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے, موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ کچھ چیز آتی ہے کھلتی ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, خدا تو دیکھ رہا ہے, خدا تو دیکھ رہا ہے, خدا کا کیمرہ تو آن ہے, سیف ہو رہا ہے اس کی بارگاہ میں. یہی تو ہلکی 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 چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں کہ جو میرے قلب کو سیاہ کر دیتی ہیں. اور پھر میں کہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں, میری کیفیت پیدا نہیں ہوتی مولانا صاحب, میں جو ہوں وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں, میرے رزق میں رکاوٹ آ رہی ہے. یہ ہے, یہ نیچرل ہے. وہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے ہے, خوب گھر کے اندر مشکلات ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ میں کہیں اور متوجہ ہوں. میں اس طرح اپنی زوجہ کی طرف نہیں. آیت اللہ نخود کی اصفہانی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. شخص ان کی خدمت میں آیا, کہتے ہیں کہ میں جب میری نگاہ کنٹرول نہیں ہوتی تھی نامحرم کی طرف, تو میں نے کہا کیا شادی کر لوں. میں نے شادی کر لی, مگر اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ میں نہیں کر پا رہا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی زوجہ پہ, وائف پہ اکتفا کر جاتے تو پھر کبھی بھی تمہاری نگاہ دوسری طرف نہیں ہوتی. یعنی انسان اگر ارتباطات کو الہی ارتباط, الہی رابطہ سمجھے تو انسان کبھی بھی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوگا. اور عزیزان محترم, امام خمینی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نگاہ نامحرم انسان کو 100 سال پیچھے پھینک دیتی ہے. 100 سال پیچھے پھینک. 100 سال تو زندگی نہیں ہے, 100 سال تو زندگی نہیں ہے ہماری. ہماری زندگی کتنی ہے؟ آج تو 20-25 میں ہی آدمی فارغ ہو رہا ہے. ہر چیز فاسٹ فوڈ ہو گئی ہے نا, فاسٹ ہوتی جا رہی ہے, بندہ بھی فاسٹ, جنازے بھی فاسٹ جا رہے ہیں, جلدی جا رہا ہے. میں 40-50 سال زندگی گزاروں, ایک نگاہ خدا نہ خواستہ ہو تو میں تو ویسے ہی مائنس میں ہوں. معاملہ سخت ہے عزیزان محترم, معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. یہ تو لطف کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, کوئی آپشن ہے ہمارے پاس. باغیوں کے پاس تو آپشن بھی کوئی نہیں ہے. ایک آپشن ہے کہ چلیں نکل جائیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آپشن کو لیں, صبح گناہ کریں, شام کو آئیں مجلس میں. نہیں محرم آئے گا تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا کہ جو پورے 5 دن کماتے ہیں, 2 دن اڑاتے ہیں, پھر چرچ چلے جاتے ہیں, کنفیس کر لیتے ہیں, پھر دوبارہ شروع. توبہ کے اصل معنی شرمندگی کے ہیں. توبہ کے اصل معنی اپنے آپ کو خدا کی طرف پلٹانے کے معنی ہیں. خوب انسان اندر سے شرمندہ ہو جب خطا کرے,